اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا 7 ایسے کلمات جو کفریہ کلمات ہیں، وہ مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق سچ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو ناظرین، شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت یعنی سمت ماننا، سمت یعنی یہ کہنا کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، یہ کہنا یہ کلمہ کفر ہے۔ اور نمبر 2، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا، جس طرح ہمیں رہنے کے لیے مکان کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی مکان ثابت کرنا یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ مکان میں ہے، یہ کہنا کلمہ کفر ہے۔ اور نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، جس طرح انسانوں کے اجسام ہیں، انسان ایک جسم رکھتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالہ سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جسم ہے معاذ اللہ، تو یہ کہنا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 4 پر یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، تو یہ کہنا بھی کلمہ کفر۔ 5، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اگر تو اس نے وہ مراد نہ لیا جو ظاہری معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کے ساتھ مراد نہ لیا ہو کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں میں ہے، بلکہ یہ مراد لیا ہو کہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ یا اپنی رحمت، اپنے کرم کے ساتھ یا اپنے نور کی تجلیات کے ساتھ وہ آسمانوں میں ہے، تو پھر کفر نہیں۔ لیکن اگر مکان کی نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرے، یہ کہے کہ وہ آسمانوں میں ہے، یہ ایک جگہ کو خاص کرے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اور نمبر 6 پہ یہ کہنا کہ کوئی مکان، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذات خدا موجود نہ ہو، یعنی لفظ ذات کو خاص کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، یہاں لفظ ذات کو اللہ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہ ہو، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو موجود ٹھہرانا۔ آخری نمبر 7، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، تو یہ قول بھی کلمہ کفر میں شامل ہوتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کو یہ کہنا کہ وہ عرش سے دیکھ رہا ہے جس طرح ہمارا دیکھنا ہے، یہ مراد لیا جائے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ ناظرین، آج کے ہم نے 7 ایسے کلمات پڑھے ہیں مثالوں کے ساتھ کہ جو کلمہ کفر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے متعلق معلوم نہیں ہوتا، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی نے اس طرح کے کوئی الفاظ آج تک بولے ہیں تو وہ ضرور اس سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھے، اور اگر شادی شدہ تھا تو وہ تجدید نکاح بھی کرے گا۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کے ادا کرتے ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو جس بندے کا نکاح اسلامی رسومات کے مطابق ہوا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو اس کا نکاح بھی باطل ہو گیا، یعنی ٹوٹ گیا، تو وہ نکاح بھی دوبارہ کرے گا اور تجدید ایمان بھی کرے گا، یعنی ایمان دوبارہ لائے گا، کلمہ طیبہ اور تمام معاملات وہ دوبارہ کرے گا۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔